السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے نواز شریف کو مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو نون لیگ کو سرپرائز دیں گے، جیالہ وزیر اعظم بنائیں گے۔ نون لیگ کا بیانیہ ہے ساڈی گل ہو گئی، پاکستان کی اکثریت کسی کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتی، نون لیگ کے ساتھ چلنے کا بالکل ارادہ نہیں ہے، ان کا سیاسی انتقام کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں، سیاست کو سیاست نہیں چھوڑا۔ پی ڈی ایم حکومت میں زرداری صاحب کو کہہ دیا تھا کہ نون لیگ کے ساتھ نہیں چل سکتے، اپوزیشن میں بیٹھنے دیں۔ آصف زرداری نے کہا زبان دی ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ الیکشن کے التوا کی کوشش کی گئی تو مزاحمت کریں گے، قوی امید ہے کہ انتخابات میں سادہ اکثریت مل جائے گی، ہمارا مقابلہ کسی جماعت سے نہیں۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اس وقت الیکشن کا التوا پاکستان اور جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ 16 ماہ تو پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کی جنگ تھی، 9 مئی کو غداری ہوئی، 9 مئی کا واقعہ نہ ہوا ہوتا تو بانی پی ٹی آئی جیل میں نہ ہوتے۔ میدان سج گیا، سٹیج لگ گیا، پیپلز پارٹی آج لاہور میں جلسہ کرے گی۔ بلاول بھٹو زرداری جیالوں کا لہو گرمائیں گے۔ جلسہ آج ٹاؤن شپ میں ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن کہتے ہیں کہ آج لاہور کی تاریخ کا بڑا جلسہ کریں گے، لاہور والے بلاول بھٹو کو کامیابی دلوائیں گے۔ شرجیل میمن بول کی نمائندہ فاطمہ شیرازی سے بات چیت کر رہے تھے۔ جلسے کے حوالے انتظامات کمپلیٹ ہو چکے ہیں، سیکیورٹی کے بھی بہت سخت انتظامات ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب کے لیے آپ کی کیا نیک خواہشات ہیں اور عوام کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا منشور ہے، کیا لاہے عمل کل بتایا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کی واحد امید ہیں جس پہ لوگ اپنی امید کر سکتے ہیں، کیونکہ باقی لوگوں نے سب کو آزما لیا ہے اور لوگ دیکھ چکے ہیں کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر ہیں، انہوں نے صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے، اقتدار کی ہوس کے لیے ساری سیاست کی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب صحیح معنوں میں ان کو اللہ تعالیٰ نے سب چیز دیا ہے، کسی چیز کی ان کی کمی وہ نہیں ہے، لیکن صحیح معنوں میں انہوں نے اپنی پوری جوانی سیاست کے لیے قربان کر دی۔ جو نوجوانوں کے لیے جو عمر ہوتی ہے جس میں وہ اپنی ایک نوجوانی والی زندگی انجوائے کرتے ہیں، انہوں نے ساری اپنی زندگی ایک ڈیڈیکیٹ کیے پاکستان کے لیے، پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، اور ہماری کوشش ہے کہ وہ جو ان کا مشن ہے وہ مشن کامیاب ہو۔ مشن ہمارا اقتدار نہیں ہے، مشن جو ہے باقی پولیٹیکل پارٹی طرح کوئی اقتداری کرسی نہیں ہے، مشن صرف ایک ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو ہمارے ایک شہید قائدین کا جو مشن ہے اس کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب آگے لے کر چلیں۔ مریم نواز کی زیر صدارت قومی اسمبلی کے حلقہ این 119 میں انتخابی سرگرمیوں کے حوالے سے مشاورتی بیٹھک، انتخابی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز نے کہا کہ یہ محض انتخاب جیتنے کی نہیں، عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کی جنگ ہے، عوام نے بہت مسائل دیکھ لیے، اب حل دینا ہے، ہم مہنگائی کا شکار کریں گے، عوام کو ریلیف دیں گے، وعدوں کی تکمیل کے لیے عوام ووٹ صرف نواز شریف کو دیں گے۔ پیپلز پارٹی رہنما سید ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ پی ٹی آئی بلے کے نشان کے ساتھ انتخابات میں حصہ لے۔ بول سے گفتگو میں ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ نظریہ ضرورت کو دفن کرنے پر چیف جسٹس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ منظور بسان بولے ایران پاکستان سمیت کوئی بھی ایشو کھڑا کر لیں، الیکشن کا ملتوی ہونا ناممکن ہے۔ مولا بخش چانڈیو نے کہا کہ بلاول کو بولتے ہیں کہ بچہ کیا کرے گا، بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ عوام کے ساتھ سچا ہے۔ چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی جس طرح حصہ بھی لے اور ان کا جو سمبل ہے وہ بھی بیلٹ پیپر پہ ہونا چاہیے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے موقف تھا، لیکن ایشو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نظریہ ضرورت کو بھی ختم کیا۔ الیکشن ٹائم پہ ہوگی، 8 تاریخ یقینی ہے، کوئی یہ ایشو ایران پاکستان کا کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن پوسٹ پون ہوگی تو یہ ناممکن ہے۔ بہت لوگ زندہ ہیں، پاور بھی لیتے ہیں، پھر بھی مردوں کی مانند ہیں۔ آج بہت ہے ان کے میں نام لے سکتا ہوں، وہ حکومتوں میں رہتے ہیں، بار بار آتے ہیں، بار بار سازش کرتے ہیں، لیکن وہ مردہ میں شمار ہے، وہ زندوں میں شمار نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم سرکاری وسائل سے چلائی جا رہی ہے۔ میئر کراچی انتخابی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، امیدواروں کی تشہیر کر رہے ہیں، شہر میں ترقیاتی منصوبوں پر پارٹی پرچم لگائے جا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم رہنما خواجہ اظہار الحسن کی پریس کانفرنس، الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہر یو سی کے چیئرمین کے پاس جائیں اور وہاں دیکھیں کہ وہاں پر انہوں نے اپنے امیدواروں کی کراچی کے نام نہاد ایک ناظم کی تصویریں لگا کر سرکاری فنڈ سے اس کی تشہیر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ
قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں جھنڈے لگا کر ترقیاتی اسکیمیں ہو رہی ہیں. مشینری پہ جھنڈے تو لگے ہی لگے, امیدوار کی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں. یعنی چیئرمین جو ہے یوسی کا وہ علاقے کے کام نہیں کر رہا, بلکہ اپنے امیدوار کے جو جماعت اسلامی کے ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں, سرکاری مشینری استعمال کر کر اس پہ جھنڈے لگا کر اور اس پہ ان کی تصویریں لگا کر ان کی پبلسٹی کر رہا ہے, ان کو سیاسی معاونت دے رہا ہے, ووٹر پہ اثر انداز ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن کے پورے اس معاملے میں جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے, جو اس کی ہدایت نامہ ہے, اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور کھلے عام کر رہا ہے. ایم کیو ایم پاکستان اور جی ڈی اے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولا طے پا گیا. جی ڈی اے این اے 237 اور پی ایس 104 پر ایم کیو ایم امیدوار کو سپورٹ کرے گی. این اے 237 پر رؤف صدیقی اور پی ایس 104 پر محمد دانیال ایم کیو ایم کے امیدوار ہیں. ایم کیو ایم پی ایس 105 پر جی ڈی اے کے عرفان اللہ مروت کو سپورٹ کرے گی. لاڈلے اور لاڈلا بنانے والے خمیازہ بھگت رہے ہیں. جو منصب کا غلط استعمال کرتا ہے اسے جواب دینا پڑتا ہے. مریم اورنگزیب کی اے ٹی سی میں پیشی کے بعد گفتگو. کہا ایک شخص جواب دیتا ہے نہ احتساب چاہتا ہے. جو ہے نہ وہ جواب دینا چاہتا ہے نہ وہ احتساب چاہتا ہے. اتنی ایروگنس ہے کہ جب بھی عدالت سوال اور جواب کے لیے بلائے تو گریبان پر ہاتھ ڈالتا ہے. یہ اسی کے بنائے ہوئے مقدمے ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں, لیکن ہم اس لیے عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ مقدمے جھوٹے ہیں. تو جو لاڈلے ہیں وہ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں, اور جنہوں نے لاڈلا بنایا تھا وہ بھی اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں آپ جب غلط فیصلے کرتے ہیں آپ کو اس کا خمیازہ اور اس کا جواب دینا پڑتا ہے. مہنگائی سے چھٹکارے کا, سستی بجلی کا, سستی گیس کا, روزگار کا, امن کا, لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا اگر کسی کے پاس فارمولا ہے تو وہ محمد نواز شریف صاحب ہیں. 8 فروری کو پاکستان کی عوام پاکستان کے لیے شیر پہ مور لگائے گی, شیر کو ووٹ دے گی اور پاکستان کو نوازے گی. پاکستان مسلم لیگ نون نے پولیٹیکل الائنس کیا ہے, اور پولیٹیکل الائنس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ان کو ٹکٹیں دی ہیں, آپ نے ان کے ساتھ الائنس کیا ہوتا ہے اور آپ نے ان کے ساتھ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. اگر ملک کے لیے اچھا کیا ہوتا تو آئی ایم ایف سے نہ مانگ رہے ہوتے. اگر ایک قوم بنیں گے تو مسائل سے بچ سکیں گے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کی کراچی میں تاجروں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا کہ تاجر معاشی استحکام کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تاجر ٹیکس دیتے ہیں تو ملک چلتا ہے. اقتدار میں آ کر ایسے کام کریں گے جس سے ملک اور عوام خوشحال ہوں گے. ایماندار اور سمجھدار لوگوں کے اوپر آنے سے معیشت ٹھیک ہوگی. سربراہ آئی پی پی جہانگیر ترین کی لودھرا میں میڈیا سے گفتگو. کہا کہ معیشت مضبوط ہوگی تو پاکستان ترقی کرے گا. انشاءاللہ اگلے 5 سال دورے میں کامیاب تھی گیا. میں یہ کام کرے تھا پچھلے اگر 100 کا کام کیتے تو ہم 500 کا کام کرتے رہے. تھانہ کچہری دا ظلم کرے دین اساں کو پٹاڑے سو چھوڑے سو ایسی کیسی پیٹ ہوئے. کوئی جبر کوئی جاتی انشاءاللہ تعالی سے ہوندے نہیں تھی گا. اور نال کھڑوں کوئی نال جاتی کرے سے میں دے والوں کا. لیگی رہنما سردار مہتاب احمد عباسی پارٹی سے فارغ ہو گئے. پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے انہیں پارٹی سے نکال دیا. پارٹی رکنیت بھی منسوخ کر دی گئی. سردار مہتاب عباسی کو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر پارٹی سے نکالا گیا. نون لیگ کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. بیلٹ پیپرز کی بروقت چھپائی مکمل کر لی جائے گی. الیکشن کمیشن حکام کی سیکرٹری الیکشن کمیشن کو بریفنگ. ڈاکٹر سید آصف حسین کی زیر صدارت اجلاس میں پولیٹیکل فائنانس ونگ کی جانب سے بیلٹ پیپر چھپائی سے متعلق رپورٹ پیش کر دی گئی. بتایا گیا کہ اب تک 60 حلقوں کے بیلٹ پیپرز چھپ چکے ہیں. بڑے امیدواروں کی غیر موجودگی میں نئے چہروں کی تلاش میں یہاں کون کون سے خاندانوں کی سیاست ہو رہی ہے, اب کون میدان میں ہے, جانتے ہیں ساتھی اینکر آمنہ کھٹانا سے. بڑے امیدواروں کی غیر موجودگی میں مری نئے چہروں کی تلاش میں ہے. مری میں این اے 51 کی ایک نشست ہے. شاہد خاقان عباسی اور صداقت علی عباسی کے الیکشن کو خیر بات کہنے کے بعد اب مری والے نمائندگی کے لیے نئے چہروں کی جستجو میں ہیں. این اے 51 میں مری, کوٹلی ستیاں, کہوٹا, کلر سیدہ کا علاقہ آتا ہے. یہاں بڑے خاندانوں میں عباسی, ستی اور راجوں کا راج رہا ہے. علاقے میں پانی, گیس اور صحت کے بڑے مسائل ہیں.
ہسپتال ہے تو سٹاف نہیں۔ یہاں NA51 سے مسلم لیگ نے اپنا امیدوار اسامہ اشفاق سرور کو منتخب کیا ہے، جن کا مقابلہ PTI کے لطاسب ستی سے ہوگا۔ مری میں صوبائی اسمبلی کی بھی 2 نشستیں PP6 اور PP7 ہیں، اور یہاں 8 فروری کو 7 لاکھ سے زائد ووٹرز اپنے امیدواروں کا انتخاب کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔